بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ارشاد فرماتا ہے وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ ترجمہ: اور چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلایا کرے اور نیکی کا حکم دیا کرے اور برائی سے روکا کرے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ترجمہ: تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات عالیہ سے پتہ چل گیا کہ امت مسلمہ کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ یہ امت نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ یہ اس کا اصل ترہ امتیاز ہے اور اس کی پہچان ہے۔ برائی کے حوالے سے، گناہ کے حوالے سے ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس حوالے سے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان مسلم حدیث شریف نمبر 177 میں، ترمذی حدیث شریف نمبر 2172 میں، ابو داؤد حدیث شریف نمبر 4340 میں اور ابن ماجہ حدیث شریف نمبر 1275 میں موجود ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم گناہ کو دیکھو، برائی کو دیکھو، تو تم پر لازم ہے کہ گناہ کو ہاتھ سے روک دو، یعنی طاقت سے روک دو۔ اگر ہاتھ سے اور طاقت سے روکنے کی طاقت اور گنجائش نہ ہو تو پھر زبان سے اس گناہ کو روک دو، اور اگر زبان سے بھی گناہ کو روکنے کی طاقت نہ ہو تو پھر کم از کم دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ پہلا درجہ ہاتھ سے روکنے کا، دوسرا درجہ زبان سے روکنے کا، اور تیسرا درجہ ہے دل میں برا جاننے کا۔ جو آدمی ہاتھ سے گناہ کو روک سکتا ہے لیکن وہ زبان کے درجے پر اتر آتا ہے تو وہ بھی گنہگار ہوگا، اور جو آدمی زبان سے گناہ کو روک سکتا ہے لیکن دل کے درجے پر اتر آتا ہے وہ بھی گنہگار ہوگا۔ جتنی صلاحیت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے اسے دی تھی اس نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اسی حوالے سے ابو داؤد کی حدیث شریف نمبر 4340 میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ جس قوم کے اندر گناہ کے کام کیے جاتے ہوں، اللہ کی نافرمانی کے کام کیے جاتے ہوں، اور اس قوم میں ایسے لوگ موجود ہوں جو ان گناہوں کو روک سکتے ہیں، ان برائیوں کو روک سکتے ہیں، لیکن قادر ہونے کے باوجود وہ ان گناہوں کو اور برائیوں کو نہیں روکتے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے، یعنی برائی کرنے والوں کو بھی گرفتار کر لے، اور جو برائی کو دیکھتے ہیں لیکن برائی کو روکتے نہیں، منع نہیں کرتے، اس کا سد باب نہیں کرتے اور اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بنتے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ برادران اسلام، ہماری اس مختصر سی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح برائی اور گناہ کرنے والا مجرم ہے، اسی طرح برائی اور گناہ کا تماشا دیکھنے والا اور اسے نہ روکنے والا بھی شریک جرم ہے اور مجرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اپنے درجے کا صحیح کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائی سے روکنے کی طاقت، ہمت، قوت اور حوصلہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔